السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس کے نشانات قدم میں تاخیر کی جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی سے مراد اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا، آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنا، دکھ درد خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنا، ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا، اپنے رشتے کو اچھی طرح نبھانا اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، ان پر احسان کرنا، اگر مالی اعتبار سے کمزور ہیں تو ان کی مدد کرنا، ان پر صدقہ و خیرات کرنا اور ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھنا، یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ نشانات قدم میں تاخیر کیے جانے سے عمر کی درازی مراد لی جاتی ہے، اس لیے کہ جس شخص کی جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنے ہی زمانے تک اس کے چلنے سے نشانات قدم زمین پر پڑیں گے، اور جو انتقال کر گیا اس کے پاؤں کا نشان زمین سے مٹ گیا۔ اس پر یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ عمر ہر شخص کی متعین ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ یہ مضمون صراحت سے مذکور ہے کہ یہ ہر شخص کا ایک وقت مقرر ہے جس میں ایک ساعت کی نہ تو تقدیم ہو سکتی ہے نہ تاخیر ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے درازی عمر کو بعض علماء نے وسعت رزق کی طرح برکت پر محمول فرمایا ہے کہ اس کے اوقات میں اس قدر برکت ہوتی ہے کہ جو کام دوسرے لوگ دنوں میں کرتے ہیں وہ گھنٹوں میں کر لیتا ہے، اور جس کام کو دوسرے لوگ مہینوں میں کرتے ہیں وہ دنوں میں کر گزرتا ہے۔ اور بعض علماء نے درازی عمر سے اس کا ذکر خیر مراد لیا ہے کہ بہت دنوں تک اس کے کارناموں کے نشانات اور ذکر خیر اس کا جاری رہتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کی اولاد میں زیادتی ہوتی ہے جس کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد دیر تک رہتا ہے۔ یہی وجوہ اس کی ہو سکتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا قول سچا ہے، ارشاد برحق ہے، اس کی اطلاع دی ہے تو صورت اس کی جو بھی ہو اس کا حاصل ہونا یقینی ہے، اور اللہ جل شانہ کی پاک ذات قادر مطلق اور مسبب الاسباب ہے۔ اس کو اسباب پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ ہر وہ چیز جس کو وہ کرنا چاہے ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ عقلاء کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، اس لیے اس میں نہ کوئی اشکال ہے نہ کوئی رکاوٹ۔ ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص ایک بات کا ذمہ لے لے میں اس کے لیے 4 باتوں کا ذمہ لیتا ہوں۔ جو شخص صلہ رحمی کرے اس کی عمر دراز ہوتی ہے، اعزاء اس سے محبت کرتے ہیں، رزق میں اس کے وسعت ہوتی ہے اور جنت میں داخل ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 3 باتیں بالکل حق اور پکی ہیں۔ جس شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ چشم پوشی کرے اس کی عزت بڑھتی ہے۔ جو شخص مال کی زیادتی کے لیے سوال کرے اس کے مال میں کمی ہوتی ہے۔ جو شخص عطا اور صلہ رحمی کا دروازہ کھول دے اس کے مال میں کثرت اور برکت ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رحمان کے عرش کے سائے میں 3 قسم کے آدمی ہوں گے۔ ایک صلہ رحمی کرنے والا کہ اس کے لیے دنیا میں بھی اس کی عمر بھی بڑھائی جاتی ہے، رزق میں بھی وسعت کی جاتی ہے اور اس کی قبر میں بھی وسعت کر دی جاتی ہے۔
دوسرے وہ عورت جس کا خاوند انتقال کر گیا ہو اور وہ چھوٹی اولاد کی پرورش کی خاطر ان کے جوان ہونے تک نکاح نہ کرے تاکہ ان کی پرورش میں مشکلات پیدا نہ ہوں۔ تیسرے وہ شخص جو کھانا تیار کرے اور یتیموں اور مسکینوں کی دعوت کرے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ 2 قدم اللہ کے یہاں بہت محبوب ہیں۔ ایک وہ قدم جو فرض نماز ادا کرنے کے لیے اٹھا ہو، دوسرا وہ قدم جو کسی محرم کی ملاقات کے لیے اٹھا ہو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن پر دوام اور استقلال سے اللہ کے یہاں ایسی نیکیاں ملتی ہیں جیسے کہ اونچے اونچے پہاڑ، اور ان کی وجہ سے رزق میں بھی وسعت ہوتی ہے۔ 1، صدقے کی مداومت، تھوڑا ہو یا زیادہ۔ دوسرے، صلہ رحمی پر مداومت، چاہے قلیل ہو یا کثیر۔ تیسرے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ چوتھے، ہمیشہ باوضو رہنا۔ 5ویں، والدین کی فرما برداری پر مداومت کرنا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس عمل کا ثواب اور بدلہ سب سے جلدی ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ بعض آدمی گنہگار ہوتے ہیں لیکن صلہ رحمی کی وجہ سے ان کے مالوں میں بھی برکت ہوتی ہے اور ان کی اولاد میں بھی۔ ایک حدیث میں ہے، صدقہ طریقے کے موافق کرنا اور معروف یعنی بھلائی کا اختیار کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا اور صلہ رحمی کرنا آدمی کو بدبختی سے نیک بختی کی طرف پھیر دیتا ہے، عمر میں زیادتی کا سبب ہے اور بری موت سے حفاظت ہے۔ عمر میں اور رزق میں زیادتی جتنی کثرت سے روایات میں ذکر کی گئی ہے اس کا نمونہ ان چند احادیث کے ذریعے معلوم ہو گیا۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن پر ہر شخص مرتا ہے اور دنیا کی ساری کوششیں انہی دونوں چیزوں کی خاطر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے بہت سہل تدبیر بتلا دی کہ صلہ رحمی کیا کرے، دونوں تمنائیں حاصل ہوں گی۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے حق ہونے پر یقین ہے تو پھر عمر اور رزق کی زیادتی کے خواہش مندوں کو اس نسخے پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے اور جو میسر ہو اقربا پر خرچ کرنا چاہیے۔ رزق میں زیادتی کے وعدے سے اس کا بدل بھی ملے گا اور عمر میں اضافہ مفت میں رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔